اور اسی طرح ایک مرتبہ امام الانبیاء رحمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے متعلق باخبر نہ کروں؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 3 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا الاشراک باللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اس کی ذات و صفات کے اندر کسی کو شریک بنانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور ایک موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ای الذنب اعظم عند اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تدعو للہ ندا وہو خلق، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالی کا کسی کو شریک بنائے، اس کے ساتھ کسی کو سانجی سمجھ کے پکارے، اللہ کے سوا کسی اور کی تو سورو پکار کرے غائبانہ ما فوق الاسباب، حالانکہ پیدا تجھے اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے۔ تو یہ کام جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ہاں، یعنی شرک والا گناہ۔ اور ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزوں کو واجب کر دیتی ہیں۔ ایک صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سی وہ 2 چیزیں ہیں اور کون سی 2 چیزیں واجب ہو جاتی ہیں؟ چنانچہ پہلے نمبر پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان حالت شرک پر مرا اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو دوزخ کی آگ کے اندر داخل فرما دیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شرک ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان پر دوزخ واجب ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے اگر حالت شرک پر انسان کی موت آ جائے۔ اور دوسرے نمبر پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اس حالت پر مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا کرتا تھا، نہ اس کی ذات کے اندر، نہ اس کی صفات کے اندر، نہ نظر و نیاز دینے کے اندر، نہ شور و پکار کے اندر، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے جنت کو لازم کر دیں گے۔ داخل الجنہ، وہ انسان جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو سردست جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا گناہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔ اور شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا عقوق الوالدین، کہ والدین کی نافرمانی کرنا یہ شرک کے بعد کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ میرے دوستو، والدین کی نافرمانی یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ چنانچہ ایک روایت کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ دن قیامت کے جب اللہ تبارک و تعالی ترازو قائم کریں گے، لوگوں کے اعمال اس کے اوپر رکھے جائیں گے، کس کی برائیاں زیادہ ہیں، کس کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ چنانچہ ایک شخص اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اس کی برائیاں اور اچھائیاں، نیک اعمال اور برے اعمال ترازو کے دونوں پلڑوں کے اوپر رکھ دیے جائیں گے۔ ترازو کے ایک پلڑے پر نیک اعمال، دوسرے پلڑے پر برے اعمال۔ اب اس ترازو کو جب وزن کیا جائے گا تو اس کے نیک اور برے اعمال دونوں برابر ہو جائیں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ اس کا ایک گناہ ابھی باقی ہے، وہ گناہ کون سا ہے؟ چنانچہ اس کا وہ گناہ اس کی برائیوں والے پلڑے میں جیسے ہی رکھا جائے گا، نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا رب کریم کون سا میرا ایسا گناہ ہے کہ میری نیکیاں کم پڑ گئیں، گناہ میرے زیادہ ہو گئے؟ اسے آگاہ کیا جائے گا گناہ تیرا یہ ہے کہ تو اپنے والد کا دنیا کے اندر نافرمان تھا۔ تو میرے دوستو،
دیکھو کیا نتیجہ نکلا والدین کی نافرمانی کا۔ اور یہ شخص جو دنیا کے اندر اپنے والد کی نافرمانی کرتا رہا، دن قیامت کے اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چنانچہ دن قیامت کے پھر اسی کے دل کے اندر یہ شوق پیدا ہوگا، عرض کرے گا رب کریم ٹھیک ہے تیرا انصاف برحق ہے، لیکن میری ایک درخواست ہے، وہ یہ کہ میرے نیک اعمال میرے والد کو دے دیے جائیں، میرے والد کو جنت میں بھیج دیا جائے، مجھے دوزخ کے اندر روانہ کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب اس بندے کی زبان سے یہ جملہ سنیں گے کہ اس انسان کے دل کے اندر آج دن قیامت کے اپنے والد کے متعلق اس قدر خیرخواہی کا جذبہ ہے، مالک کائنات کی طرف سے حکم ہوگا میں رب کریم تیرے والد کو بھی جنت کے اندر داخل کرتا ہوں اور تیرے لیے بھی میں جنت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ تو معلوم ہوا میرے دوستو کہ والدین کی نافرمانی یہ ایک ایسا برا عمل ہے کہ انسان کو دنیا آخرت کے اندر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور والدین سے ہمدردی، والدین سے محبت و الفت کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھنا، یہ انسان کے لیے دنیا آخرت کی کامیابیوں کا سبب بنے گا۔ تو یہ دوسرا بڑا گناہ ہے شرک کے بعد کبیرہ گناہوں میں سے۔ اور تیسرا بڑا گناہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ کہ جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے شرک اور والدین کی نافرمانی کے بعد تیسرا سب سے بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہوں میں سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں ایسے افعال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے دوستو یہ میسج اور پیغام جو ابھی آپ نے سماعت کیا اسے زیادہ سے زیادہ آپ آگے شیئر کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔